ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। डाकू बहुत सी संगीन वारदात में मुलविस थे और बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थे। पुलिस की टीम मफरूर डाकू को तलाश कर रही है। लोगों को हिदायत की जा रही है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। मुबैना तौर पर डाकू के पास खतरनाक असलहा मौजूद है। शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। वो इलाका कदरे ऊंचाई पर था, इसलिए मौसम से पहले ही ठंड पड़ने लगी थी। दरख्तों के दरमियान बनी हुई वो सड़क न जाने कहाँ से चलती आई थी और कहाँ तक जाती थी। आसपास इतने दरख्त थे कि जंगल का गुमान होता था। सड़क पर से बहुत सी गाड़ियाँ गुजरा करती थी, कारें, जीपें, बसें और ट्रक। सुनसान जगह की वजह से अक्सर लोग यहाँ ठहरना पसंद नहीं करते थे। इलाका वीरान तो ज़रूर था, लेकिन मुसाफिरों के खाने पीने के लिए एक शानदार ऑप्शन बहरहाल मौजूद था। ढलान की एक तरफ दरख्तों का झुंड कुछ कम था, वहीं इलाके की मुनासबत से एक टूटी फूटी वीरान इमारत मौजूद थी, जिसके बाहर लगा पीला बल्ब शाम से ही रोशन हो जाता था। बल्ब के नीचे सफ़ेद दीवार पर बड़ा बड़ा सुर्ख पेंट किया गया था। पुरसुकून सराय, खाने और क़याम का आला इंतज़ाम मौजूद है। प्रोप्राइटर मीना आंटी। इमारत की हालत देखकर इस दावे पर यकीन तो नहीं आता था, लेकिन चिमनी से उठने वाले धुएं को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि खाना बन तो ज़रूर रहा है। मुसाफिर कम कम ही ठहरते थे, मगर मीना आंटी का खाना सबको पसंद आता था। आंटी बेहतरीन खाना बनाती थी, मगर लोग कहते थे खाने में एक अजीब सी बू होती है, न जाने क्यों। खैर, मीना आंटी को इस इशू से कोई मतलब नहीं था। इमारत की हालत अंदर से भी कम मनूस नहीं थी। टूटा फूटा फर्नीचर, उखड़ा हुआ फर्श और रंग से महरूम गंदी दीवारें। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा लाउंज था, जिसमें चंद कुर्सियां और 2-3 टेबलें रखी होती थी, जिन पर गंदे बर्तन रखे होते थे। एक बरसों पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी अपनी कदीम 4 टांगों पर खड़ा था। हैरत अंगेज तौर पर इसकी पिक्चर और आवाज़ की क्वालिटी शानदार थी, जो इस बात का पक्का सबूत दे रही थी कि पुरानी चीज़ें पायदार होती हैं। एक बड़ी सारी काली स्याह बिल्ली टीवी के आगे बैठी इतनी दिलचस्पी से खबरें सुन रही थी, जैसे उसे एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा हो। एक बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर धरा था, जिसमें भरे पानी में न जाने क्या उबल रहा था। पानी से निकलता धुआं हर तरफ फैला हुआ था, जिसमें गिरी खड़ी वो औरत फेरी टेल्स का कोई डरावना किरदार मालूम हो रही थी। बिखरे उलझे बालों की वजह से उसका दीवार पर बना साया किसी चुड़ैल का लग रहा था। लंबी तोते जैसी नाक दूर तक जा रही थी। टीवी पर बार बार वही न्यूज़ बुलेटिन दोहराया जा रहा था। मगरूर डाकू का हुलिया ये है। उम्र 27-28 साल, रंग सांवला, शेव बड़ी हुई है, स्याह रंग की शर्ट और जीन्स में मलबूस है। डाकू के मुतल्लिक इत्तला देने वाले को 10 लाख इनाम दिया जाएगा। औरत ने खाने को फाइनल टच देकर चूल्हा बंद कर दिया। किचन की खिड़की बाहर खुलती थी, जिससे सड़क और उस पर गुजरने वाली गाड़ियां साफ नजर आती थी। औरत ने बाहर झांका, उसके अंदाज में मायूसी थी। लगता है आज भी कोई मुसाफिर नहीं आएगा। अगर कल तक कोई ना आया तो फिर गोश्त का क्या होगा? पिछले कई दिनों से गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। आंटी का पुराने मॉडल का फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा था। वैसे ऐसा तो अक्सर ही होता था, या तो इतने लोग एक साथ आ जाते थे कि खाना और जगह कम पड़ जाती थी, और कभी कई कई दिन कोई झांकता भी नहीं था। आंटी ज़्यादा लोगों के आने से कभी परेशान नहीं होती थी। उसे खाना पकाने का जुनून था, और जब कोई अकेला तन्हा मुसाफिर सराय में रुकने आ जाता तो बस समझो आंटी मीना की लॉटरी निकल आती थी। कई दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाता था, आंटी के भी और मुसाफिरों के भी। सराय के अंदरूनी और बैरूनी माहौल के बरअक्स यहाँ का खाना सबको बहुत पसंद आता था। आंटी मीना बेहतरीन खाना बनाती थी और कीमत भी बहुत कम, बिल्कुल मामूली। बस लोगों को सिर्फ एक शिकायत होती थी, वही खाने में एक अजीब सी महक, मगर इसका जायका लाजवाब होता था। कहीं किसी भी होटल में मीना आंटी के हाथ जैसा खाना मिलना बिल्कुल नामुमकिन था, न जाने क्यों। कदीम घड़ियाल ने 12 बजाए। इस सन्नाटे में तेज घंटी की 12 मरतबा बजती हुई मनहूस आवाज़ ने बड़ा डरौना सा तासुर पैदा कर दिया। आंटी ने मायूस सांस ली। अब तो नामुमकिन है कि आज कोई ठहरने आए।
आंटी चूल्हे पर चढ़े बर्तन को देखकर न जाने क्या सोचने लगी। अचानक उसकी दीवार पर बने डरावने साए के साथ एक और साया नमूदार होने लगा। अपनी दो रंगी आंखों से गहरी दिलचस्पी से टीवी देखती हुई बिल्ली जोर से गुर्रा कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अपनी सोचों में डूबी आंटी चौंक गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो मुझे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। सामने खड़ा अजनबी न जाने क्यों घबराया हुआ लग रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मीना आंटी के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जगह भी है और मेरे हाथों का पका लाजवाब खाना भी। आज तो सारे कमरे खाली हैं, तुम कोई भी पसंद कर सकते हो। आंटी ने अजनबी की तरफ गौर से देखा। वो डरे हुए अंदाज में बिल्ली की तरफ देख रहा था, जो अपनी अगली टांगों पर खड़ी इस तरह से उसे घूर रही थी जैसे अभी हमला कर देगी। अरे, आंटी अजनबी को तसल्ली देने वाले अंदाज में हंसी। ये लैला है, मेरी पालतू बिल्ली। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, अभी थोड़ी देर में तुमसे मानूस हो जाएगी। मगर लैला का अजनबी से मानूस होने का कोई इरादा नहीं लग रहा। उसके अंदाज बहुत जारियाना लग रहे थे। वो अजनबी को घूरे जा रही थी और मुसलसल घुरा रही थी। बहुत अजीब है तुम्हारी बिल्ली। अजनबी ने नापसंदीदगी से बिल्ली को घूरा। इसकी आंखें एक सब्ज है और एक ब्राउन। कितनी मुनफरिद बात है ना। आंटी ने दांत चाही। अजनबी ने सराय का जायजा लेते हुए सर हिलाया। तुम ऐसा करो मिस्टर गुमान। मेरा नाम गुमान है। काफी मुनफरिद नाम है। आंटी ने लफ्ज गुमान दोहराया। तुम्हारी बिल्ली की आंखों की तरह। अजनबी हंसने लगा। आंटी को शायद इसका मजाक पसंद नहीं आया। तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं है, कोई बैग वगैरह? उसने रूखे अंदाज में अजनबी से पूछा। नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। न जाने क्यों अजनबी का अंदाज बहुत अजीब सा था। ओके मिस्टर गुमान, तुम उन 3 कमरों में से कोई भी पसंद कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। आंटी ने सामने की तरफ इशारा किया। गुमान उसके बताए रास्ते पर चला गया। उसके ओझल होते ही आंटी के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। उफ, आज कितने दिन के इंतजार के बाद कोई तन्हा मुसाफिर आया है। शुक्र है कई दिन के गोश्त का बंदोबस्त हो जाएगा। आंटी ने लैला की तरफ देखा। लैला इस तरह घुर्राई जैसे पूरी बात समझ गई हो। खाने की मेज़ पर आंटी मीना ने अपनी तरफ से बड़ा एहतमाम करने की कोशिश की थी। मेज़ के सेंटर में रखे हुए शम्मादान में मोमबत्तियां जल रही थी। बड़ी सी डिश में खाना सर्व किया गया था। गुमान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़े अजीब से तासुरात थे। आंटी मीना ने उसकी बड़ी हुई शेव को गौर से देखा। मुझे अंदाजा था कि तुम सबसे आखिर वाला कमरा ही पसंद करोगे। तुम्हारे जैसे लोग छुपते ही फिरते हैं। गुमान ने उसकी तंजिया बात पर कोई सवाल नहीं किया। कब तक छुप सकोगे? आंटी की मुस्कुराहट बड़ी मक्कार लग रही थी। कम अज कम इस काली शर्ट को ही बदल लो। ये तुम्हारा मसला नहीं है, गुमान ने बेनियाजी से कहा। मेरा मसला बन भी सकता है। आखिर तुम मेरी सराय में ठहरे हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे आराम का ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम जीन्स पहनकर किस तरह सोओगे? आंटी बज़िद थी। ये कोई पहली मुर्तबा नहीं है। जो जिंदगी को खेल समझ लेते हैं, जिंदगी उनको बहुत दौड़ाती है, बहुत थकाती है, पत्थर बना देती है, मगर जीतने नहीं देती। मैं भी इंसान से पत्थर बन चुका हूँ और अब तो गुमान खलाओं में न जाने क्या ढूंढ रहा था। अब क्या? आंटी ने सवाल किया। अब तो कुछ नहीं, शायद कुछ भी नहीं। गुमान ने ठंडी सांस भरी। खाना ठंडा हो रहा है मिस्टर गुमान, शुरू करो। आंटी मीना के हाथों का बना बेहतरीन खाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आंटी ने गुमान की तरफ सलाद बढ़ाते हुए कहा। नहीं, गुमान ने प्लेट आगे धकेल दी। मैं ये खाना नहीं खा सकता। मगर क्यों? एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखो, पूरी दुनिया में ऐसा जायका नहीं मिलेगा। आंटी ने इसरार किया। यकीनन ऐसा ही होगा। गुमान ने उसे घूरा। मगर मैं एक नवाला भी नहीं ले सकता। मगर कोई वजह? क्योंकि मैं आदमखोर नहीं हूँ। आंटी के हाथों से चमचा गिर गया। क्या बकवास, वो हकलाई। मगर गुमान के संगीन चेहरे पर नजर डालकर उसने ड्रामा करने का इरादा कैंसिल कर दिया। तुमको किस तरह पता चल गया? गुमान ने तन से कहा। मैं तुमको एक नज़र देखकर ही समझ गया था कि तुम एक चुड़ैल हो, आदमखोर चुड़ैल। क्या कहा? चुड़ैल? आंटी मीना गुस्से से पागल हो गई।
تمہاری ہمت کیسے ہو یہ بکواس کرنے کی؟ جس طرح تمہاری ہمت ہو جاتی ہے کسی بدقسمت تنہا مسافر کو قتل کرنے کی، اس کے گوشت کا کھانا بنا تم بیچارے لوگوں کو کھلاتی ہو اور ہڈیاں اور سر آدھی رات کو جنگل میں دبا دیتی ہو۔ اف، اتنا بڑا جرم! تم چڑیل نہیں ہو تو اور کیا ہو؟ تم کو یہ سب کچھ کیسے پتہ چل گیا؟ اور اتنی جلدی؟ آنٹی گمان کی مفصل معلومات پر اتنی حیران ہو گئی کہ اپنا دفاع کرنا بھی بھول گئی۔ مجھے سب معلوم ہے، کہو تو تمہارے قتل کیے ہوئے لوگوں کی تعداد بھی بتا دوں۔ گمان نے آرام سے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ آنٹی تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتے رہے۔ گمان کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ چند لمحوں بعد ہی آنٹی نے شکست تسلیم کر کے آنکھیں جھکا لی۔ مگر مسٹر گمان، تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ آنٹی نے اپنا پتہ کھیلا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم کو پہچان نہیں سکی؟ تم بھی تو میری ہی راہ کے مسافر ہو۔ تم وہی ڈاکو ہو نا، پولیس جس کے پیچھے ہے، جس کے بارے میں بار بار ٹی وی پر اعلان کیا جا رہا ہے۔ بولو، جواب دو۔ گمان بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ہاں، تم نے ٹھیک پہچانا، میں وہی ڈاکو ہوں جس کی خبر ٹی وی پر چل رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں کچھ روز تمہاری سرائے میں ٹھہروں گا اور تم کوئی چال نہیں چلو گی، اور اگر تم نے پولیس کو انفارم کیا تو نقصان صرف تمہارا ہوگا۔ گمان اس کو وارن کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ آنٹی بند دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ کم بخت منحوس ڈاکو کہیں کا! غصے سے آنٹی مینا کا برا حال تھا۔ ایک تو شکار ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ تھا، دوسرا راز کھل جانے کا سخت خوف ستا رہا تھا۔ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو سیدھے سیدھے پھانسی ہو جائے گی۔ مجھے تو ان لوگوں کی تعداد بھی یاد نہیں ہے جن کو میں نے سچ مچ میں بھون ڈالا تھا۔ وہ کمرے کے چکر کاٹتی سچ مچ میں بھوتنی لگ رہی تھی۔ مگر اس مردود کو پتہ کیسے چل گیا؟ میں تو سارے ثبوت مٹا دیتی ہوں۔ اس کو حیرت ہو رہی تھی، شاید کوئی ایک آدھی ہڈی ٹیرس پر پڑی رہ گئی ہوگی۔ آنٹی نے کڑی ملائی۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ڈاکو ہے، زمانے بھر کا چالاک، گاہک سمجھ گیا ہوگا کسی بات سے۔ مگر اب کیا کروں؟ ایک بات تو طے ہے، اب اس کا زندہ رہنا سخت خطرناک ہے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ بھی، جلد از جلد۔ آنٹی مینا کی چالاک ڈراؤنی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج پورا دن گزر جانے کے باوجود مفرور ڈاکو کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ پولیس ڈاکو کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ دوبارہ اعلان کیا جا رہا ہے، ڈاکو بہت خطرناک ہے، اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ ڈاکو کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ ٹی وی پر پھر نیوز دہرائی جا رہی تھی۔ لیلا ٹی وی کے آگے دراز تھی۔ گمان کمرے سے نکلا۔ لیلا نے اسے پلٹ کر دیکھا اور بری طرح غرانے لگی۔ دیکھا، میری لیلا کتنی چالاک ہے۔ آنٹی مسکرانے لگی۔ اس نے بھی تمہیں پہچان لیا ہے، کیوں نہ ہوگی چالاک؟ آخر بلی کس کی ہے؟ گمان نے رکھائی سے کہا۔ ناشتے میں کیا لوگے؟ آنٹی نے موضوع بدلا۔ کچھ نہیں۔ گمان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تم میری سرائے میں موجود ہو مسٹر گمان، میری روزی ہے یہ۔ ہاں، روزی؟ تم اسے روزی کمانا کہتی ہو؟ اور تم خود کیا ہو؟ مینا آنٹی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ تم کیسے پیسہ کماتے ہو؟ تمہارا کام کتنا پاک صاف ہے؟ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتا ہوں۔ پیسہ کتنا بھی پیارا ہو، جان سے پیارا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کی چوک کا مطلب ہوتا ہے کہ گولی سچ مچ دل میں سوراخ کر دے گی۔ گمان جانے کہاں کھو گیا تھا۔ تو اس سے تمہارا کام جائز ہو جاتا ہے؟ کسی پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے مسٹر گمان۔ اس طرح تو میں بھی برسوں سے کڑی محنت کرتی آئی ہوں۔ سخت گرمی میں چولہے کی جہنم جیسی آگ کے آگے کھڑے رہ کر میں نے اپنا حسین چہرہ جھلسا لیا ہے۔ حسین چہرہ؟ گمان نے چونک کر آنٹی کو دیکھا۔ تم اپنی بات کر رہی ہو؟ آنٹی مینا اس کا طنز سمجھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تو کیا لیلا کی بات کر رہی ہوں؟ خیر، میرے لیے حسن کا معیار کچھ اور ہے۔ گمان نے بے نیازی سے بات پلٹ دی اور دوبارہ کمرے میں بند ہو گئی۔ آنٹی نے چمچہ زمین پر دے مارا۔ اب بات آنٹی کی ذاتیات پر آ چکی تھی۔ گمان نے اس کا کھلا مذاق اڑایا تھا، اب اس کو مزہ چکھانا لازمی ہو گیا تھا۔ مگر کیسے؟ سورج کی نارنجی کرنیں مدھم ہونے لگی تھی، دھوپ ڈل چکی تھی، کھڑکی سے باہر بڑا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔
ڈھلان کے آس پاس سبزہ ہی سبزہ تھا اور نیچے کھائی میں ہلکا نیلا دریا بل کھاتا محسوس ہوتا تھا۔ سفید اور نیلے بادل اتنے قریب نظر آ رہے تھے جیسے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر ان کو چھوا جا سکتا ہو۔ گمان کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑا تو ضرور ہوا تھا، مگر اس کو باہر والے منظر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا یاد کیا جا رہا تھا۔ مختلف منظر تیزی سے اس کی آنکھوں میں گزر رہے تھے۔ اس کا بچپن، یونیفارم پہنے وہ خوشی خوشی اسکول جا رہا تھا۔ پھر ایک اور منظر، اپنے دوست کا کلر باکس خاموشی سے اپنے بیگ میں چھپا کر رکھ رہا ہے۔ پھر 16-17 سال کی عمر میں کسی کے دروازے پر کھڑی سائیکل چرا کر گھر لے آنا، اور ایسے کئی واقعات۔ ابو کے ڈانٹنے اور سزا دینے پر شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کی بجائے ایک رات خاموشی سے گھر سے بھاگ جانا، وہ تو برسوں کا مفرور تھا۔ اور پھر زندگی نے کتنے رنگ دکھائے، کتنا دوڑایا، اس کے جیسے کئی اور غلط سوچ اور غلط راہوں کے مسافر ہم سفر بن گئے۔ زندگی کے کیلنڈرز پر نہ جانے کتنی تاریخوں کے آگے ان گنت وارداتیں تحریر ہوتی چلی گئی۔ وہ لرز کر جیسے واپس آ گیا۔ کیا پایا؟ جرم، فرار، خلش، دھواں۔ زمین پر رکھا بڑا سا چولہا دہک رہا تھا۔ ایک بہت بڑا، کوئی باتھ ٹب کے سائز کا برتن چولہے پر رکھا ہوا تھا، جس میں لبالب پانی بھرا ہوا تھا۔ پانی بری طرح سے ابل رہا تھا۔ آنٹی مینا نے ہاتھ میں پکڑی بوتل پانی میں الٹ دی۔ پانی میں زوردار چھناکا ہوا۔ آنٹی نے اطمینان بھری سانس لی۔ آج آنٹی مینا بڑی کٹ میں نظر آ رہی تھی، ایک لمبا سنہری گاؤن پہنے جس پر بڑے بڑے کالے چونٹے بنے ہوئے تھے۔ اپنے قدرتی الجھے ہوئے بالوں کا بڑا سا جوڑا بنا رکھا تھا، جو ایسے لگ رہا تھا جیسے سر پر کوئی برتن الٹا رکھ لیا ہو۔ گہری لال لپسٹک اور کاجل لگا کر آج اس کا گمان پر اپنے حسن کی داغ بٹھانے کا پکا ارادہ تھا۔ لیلا بھی بڑی چوکنی نظر آ رہی تھی۔ ویسے تو میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ یہ کافی پی لے، ویسے کم بخت ہے بڑا چلاک۔ اگر اس نے کافی پینے سے انکار کر دیا تو پھر ہم اپنے دوسرے منصوبے پر عمل کریں گے۔ آنٹی نے لیلا کو پروگرام سمجھایا۔ لیلا نے ہلکے سے غرا کر شاید اس بات میں جواب دیا تھا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد گمان کمرے سے برآمد ہوا۔ آج وہ پہلے سے زیادہ تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر جیسے گر سا گیا ہو۔ اوہ، گڈ مارننگ مسٹر گمان، آنٹی نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی چائے، کافی؟ مسکرانے سے اس کے دانتوں پر بھی لگی ہوئی لپسٹک جھلک مارنے لگی۔ گمان نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ کیا قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ آنٹی مینا بری طرح چونک گئی۔ کیا مطلب؟ تم ایک ہی بات کیوں کرتے ہو؟ میں تو آپ کے جلووں کی تعریف کر رہا تھا۔ آپ کیا سمجھ بیٹھی؟ اوہ شریر، آنٹی شرماتے ہوئے بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں تو کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ تم بالکل بھوکے کس طرح رہ سکتے ہو؟ مجھے بھوک ہے ہی نہیں، گمان نے صفائی سے انکار کر دیا۔ تو پھر ایک کپ کافی ہی پی لو میری خاطر، اس میں تو کوئی گوشت نہیں ہے۔ آنٹی نے اس کے آگے کپ رکھ دیا۔ گمان نے کھوئے کھوئے انداز میں کپ اٹھا لیا۔ پی لے کمبخت، اپنی زندگی کا آخری کپ پی لے، آنٹی دل ہی دل میں بار بار دہرا رہی تھی، جیسے کوئی خطرناک منتر پڑھ رہی ہیں۔ محسوس تو کر اس لطف کو جو آخری گھونٹ میں ہوتا ہے، ذرا چکھ تو صحیح یہ ذائقہ، آخری مزہ۔ گمان نے کپ سے نظر ہٹا کر آنٹی کو دیکھا اور مسکرانے لگا، ایک پھیکی مسکراہٹ۔ تم نے کیا سوچ کر اپنی سرائے کا نام پرسکون سرائے رکھا تھا؟ کیا اس لیے کہ تم مسافروں کو ابدی سکون کی نیند سلا دیتی ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ آنٹی گڑبڑا سی گئی۔ کچھ ملایا تو نہیں ہے اس میں؟ گمان بات پلٹ کر کپ کو گھورنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تم کو مار کر مجھے کیا حاصل ہو جائے گا؟ میں نے مارنے کا تو نام بھی نہیں لیا۔ گمان مسلسل آنٹی کو گھور رہا تھا۔ تم مجھ پر شک تو کر رہے ہو نا؟ آنٹی مینا نروس ہو رہی تھی۔ تو تم میرا شک دور کر دو؟ گمان نے دھیرے سے کہا۔ کیسے؟ ایک گھونٹ پی لو اس کپ میں سے۔ گمان نے کپ آنٹی کے آگے رکھ دیا۔ تم میری بےزتی کر رہے ہو؟ آنٹی نے برا ماننے کی ایکٹنگ کی۔ میں معافی مانگ لوں گا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دوں گا، مگر صرف ایک گھونٹ۔ گمان نے کپ آنٹی کے لپسٹک کے بھرے ہوئے منہ سے لگا دیا۔ آنٹی نے جھٹکے سے کپ گرا دیا، اس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ تو میرا شک غلط نہیں تھا، وہ بڑبڑایا۔ اچانک گھر کی ساری لائٹیں جل گئی۔ کئی گھنٹوں سے گئی ہوئی بجلی واپس آ گئی تھی۔ ٹی وی بھی دوبارہ آن ہو گیا۔ نہ جانے کون سی قدیم فلم آ رہی تھی۔ ایک بہت پراسرار دھن تیز آواز میں چلنے لگی۔ گمان آہستہ آہستہ آنٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ آنٹی الٹے قدموں چلنے لگی۔
لیلا انتہائی ایکٹیو نظر آنے لگی۔ اس کی 2 رنگی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ آنٹی بہت مکاری سے سانپ جیسی چال چلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے برتن تک آ گئی تھی۔ گرم پانی تیزاب کی ملاوٹ کے بعد اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ اس میں گرنے والا دوسرا سانس بھی نہ لے پاتا۔ بس ذرا سا حوصلہ، تھوڑی سی ہمت اور بس کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ مگر آج کون جیتنے والا تھا؟ آنٹی مینا اس طرح کھڑی تھی کہ اس کے بالکل پیچھے کھولتا ہوا پانی تھا۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے گمان کے پیچھے لیلا پنجے اٹھائے اشارے کی منتظر تھی۔ آنٹی نے گمان کے بالکل نزدیک آنے کے بعد اچانک ہٹ جانا تھا۔ لیلا نے گمان پر حملہ آور ہونا تھا اور دونوں نے مل کر گمان کو کھولتے پانی میں گرا دینا تھا۔ اور بس ٹی وی پر بجتی بھیانک پراسرار دھن اور تیز ہو گئی تھی۔ اس کی آواز کان پھاڑنے لگی تھی اور پھر دھن اچانک بند ہو گئی۔ ٹی وی پر خبروں کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ 2 روز قبل پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس مفرور ڈاکو کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ڈاکو 2 دن سے جنگل میں روپوش تھا۔ آج پولیس نے گھیراؤ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ڈاکو کے پاس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ آنٹی سکتے کی حالت میں خبر سن رہی تھی۔ اس نے گمان پر نظر ڈالی۔ وہ بھی ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم وہی ڈاکو ہو، آنٹی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے سچ کہا تھا، میں ڈاکو ہی ہوں۔ گمان کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ تھی۔ میں ڈاکو ہوں، مگر وہ نہیں جو فرار ہوا تھا، بلکہ وہ جو مقابلے میں مارا گیا۔ گمان کا چہرہ بلب کی روشنی میں زرد لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد ویران تھیں۔ آنٹی گم سم کھڑی رہ گئی۔ لیلا جو کافی دیر سے آنٹی کے اشارے کے انتظار میں تھی، اس نے گمان پر چھلانگ لگا دی۔ مگر یہ کیا؟ بلی آرام سے گمان کے آر پار چلی گئی، جس طرح کوئی خلا سے گزر جائے۔ گمان اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ لیلا آنٹی مینا کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے کھولتے پانی میں جا گئی۔ ایک زوردار چھناکا ہوا۔ آنٹی مینا کی آخری چیخ بہت بھیانک تھی۔ کھولتے پانی سے بری طرح دھواں نکلنے لگا۔ آہستہ آہستہ مجسمے کی طرح کھڑے ہوئے گمان کا وجود بھی دھواں بننے لگا اور ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ پوری سرائے جیسے دھوئیں میں ڈوب گئی۔ ٹی وی پر نیوز بلیٹن چل رہا تھا۔ گرفتار ہونے والے ڈاکو نے ابتدائی تفتیش کے دوران اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو جانے والا ڈاکو اس کا پرانا ساتھی تھا اور ان دونوں نے مل کر کئی سنگین وارداتیں کی تھیں۔